السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 22 ہے، رکوع نمبر 6 کے بعد سورہ سبا شروع سے، سورہ سبا شروع سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد، تمام حقیقی تعریفیں للہ، واسطے اللہ کے ہیں، الذی، وہ ذات، لہو، واسطے جس کے ہے، ما، جو کچھ، السماوات، بھی، تمام آسمانوں کے ہے، وما، اور جو کچھ یا جو مخلوق، فی الارض، بھی، زمینوں کے ہے۔ تمام آسمانوں اور زمینوں کے درمیان جو مخلوق ہے، یہ آسمان اور زمین ملا کر یہ سب اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے، سب کو اللہ نے پیدا کیا ہے، سب کا خالق اور مالک اللہ ہے۔ وَلَهُ، اور واسطے اس اللہ ہی کے، الحمد، تمام حقیقی تعریفیں ہیں، فی الآخرت، بیچ آخرت کے۔ دنیا میں بھی تمام حقیقی تعریفوں کا مالک، لائق اللہ تعالیٰ ہے، اور آخرت میں بھی تمام حقیقی تعریفوں کا مالک اللہ ہے۔ وَهُوَ، اور وہ اللہ، الحکیم، و حقیقت بہت زیادہ دانائی والا ہے، الخبیر، و حقیقت میں بہت زیادہ خبر رکھنے والا ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات جو ہے وہ لا محدود ہے، کوئی حد نہیں ہے اس کی۔ اسی طرح اللہ کے جو صفات ہیں وہ بھی لا محدود ہیں، ان کی بھی کوئی حد نہیں۔ یہ حکیم ہونا، دانا ہونا، حکمت، دانائی جو صفت ہے اللہ تعالیٰ کی، یہ لامحدود ہے، اس کی کوئی حد ہی نہیں ہے۔ اور اس لامحدود ذات کی جو حکمت ہے وہ بہت وسیع ہے۔ اس حکمت نے یہ قرآن پاک جو ہے، یہ نصیحتیں، یہ حکم اور فیصلے جو ہے اس وسیع حکمت والی ذات نے یہ جاری کیا ہے۔ لہٰذا اس قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ کی وسیع حکمت ہے، دانائی ہے۔ جو شخص اس کو سمجھ کر پڑھتا ہے وہ دنیا کے مقابلے میں سب سے زیادہ دانا اور عقل مند بن جاتا ہے، اور جو اس کو نہیں پڑھتا ہے وہ دنیا میں سب سے بڑا جو ہے جاہل وہ ہے۔ تو قرآن پاک جو ہے اللہ نے کتاب الحکیم بھی کہا ہے، اس قرآن پاک کو حکمت والی کتاب جو ہے۔ علامہ اقبال جو ہے وہ صحابہ اکرام کے بارے میں، عربوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ تمدن آفریں خلاق آئین جہانداری، وہ صحرائے عرب یعنی شتربانوں کا گہوارہ، وہ بدو، ان پڑھ، جاہل جو ریگستانوں میں اونٹ چراتے تھے، جب انہوں نے اللہ کا قرآن سیکھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت زیادہ دانا بنا دیا، حکیم بنا دیا، عقل مند بنا دیا۔ وہ ساری دنیا سے بڑھ کر عقل والے بن گئے۔ اور کسی شاعر نے یہ کہا ہے کہ وہ معزز تھے دنیا میں، جہاں میں، حامل قرآن ہو کر۔ انہوں نے دنیا میں سب سے زیادہ عزت پائی قرآن کو قبول کر کے، قرآن کو سمجھ کر انہوں نے جو ہے دنیا میں سب سے اعلیٰ دانائی، مرتبہ، شان، عزت، عظمت پائی۔ ہم خوار ہوئے زمانے میں تار کے قرآن ہو کر۔ جو پہلے لوگ تھے صحابہ کرام، انہوں نے اس قرآن کو قبول کیا، اس کی ہر نصیحت، اس کے ہر حکم کو سمجھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں معزز بنا دیا۔ لیکن آج ہم جو ہے ذلیل و خوار ہو رہے ہیں کافروں کے ہاتھوں،
اس قرآن کو چھوڑ کر، افسوس ہے کہ یہ قرآن پاک جو ساری کتابوں سے اعلیٰ کتاب ہے، آج مسلمان جو ہے اللہ کے حکم کے مطابق، اللہ کے فرمان کے مطابق، سورہ الانعام کی آیت نمبر 26 کے مطابق ینہون عنہ، اس قرآن سے لوگوں کو بھی منع کرتے ہیں کہ نہ اس کا ترجمہ نہ پڑھنا، سمجھ کر نہ پڑھنا، وہابی ہو جاؤ گے، گمراہ ہو جاؤ گے۔ یہ جملہ اللہ تعالیٰ کا میں حوالہ دے رہا ہوں، سورۃ الانعام کی آیت نمبر 26۔ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ، اور وہ خود بھی دور رہتے ہیں اس قرآن سے۔ یہ کسی انسان کا دعویٰ نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا دعویٰ ہے۔ اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری امت کے 73 فرقوں میں سے میرا اور میرے صحابہ کا فرقہ جس دین پر چل رہا ہے، آسمانی دین پر، یہ فرقہ جو ہے میرا اور میرے صحابہ کا فرقہ اللہ کے آسمانی دین پر چلنے والا، یہ جنتی ہے۔ باقی 72 فرقے جو ہے جنہوں نے اس کو چھوڑ دیا، آسمانی دین کو، قرآنی تعلیمات کو، وہ سب جہنمی ہیں۔ یہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، اور اسی وجہ سے ہے کہ لوگوں نے جو ہے قرآن کو چھوڑ رکھا ہے، اور بہت پختہ ہیں وہ اپنے اماموں کے، اپنے جو ہے مذہبی پیشواؤں کی کتابوں پر جو انہوں نے لکھی ہیں، مذاہب کے نام سے، دین کے نام پر جو لکھی ہیں انہوں نے، فرقوں کے بڑے مذہبی پیشواؤں نے، آج فرقے جو ہے وہی کتابیں ان کو پڑھاتے ہیں، لوگوں کو پڑھاتے ہیں، قرآن نہیں پڑھنے دیتے، کہتے ہیں قرآن نہیں پڑھنا، گمراہ ہو جاؤ گے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ گمراہی جو ہے ان کی، وہ بھی بہت زیادہ پھیل رہی ہے، بہت زیادہ۔ ظاہر ہے جو اللہ تعالیٰ کے دین سے دشمنی رکھے گا تو وہ پھر اس کو گمراہی حاصل ہوگی۔ تو اللہ رب العزت جو ہے ساری مخلوق کے بارے میں وہ حقیقی علم رکھتا ہے، بہت زیادہ دانائی والا ہے، اور بہت زیادہ خبر رکھنے والا ہے۔ یعلم، وہ جانتا ہے، ما یلج، جو داخل ہوتا ہے، فی الارض، بھی زمین کے، جو چیز جانداروں کے مردہ جسم، پانی کے ساتھ جو گندگی وغیرہ داخل ہوتی ہے زمین میں، ہر ذرے کو وہ جانتا ہے، ہر چیز کو وہ جانتا ہے کہ کون کون کس قبر میں گیا ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے۔ وما یخرج، اور جو نکلتا ہے، منہا، اس زمین میں سے جو اللہ کے حکم سے نعمتیں پیدا ہوتی ہیں، اناج، پھل، سبزیاں، پھل، پھول، سب کو وہ جانتا ہے۔ وما ینزل، اور جو اترتا ہے، من السماء، آسمان سے، فرشتے اللہ کا جو حکم لے کر آتے ہیں، سب فرشتوں کے بارے میں وہ جانتا ہے۔ بارش کتنے قطرے، کس قدر بارش ہوتی ہے آسمان سے، وہ بھی جانتا ہے۔ وما یعرج فیہا، اور جو چڑھتا ہے، عروج کے معنی بلندی، وما یعرج، اور جو بلند ہوتا ہے، فیہا، بیچ اس آسمان کے، جو فرشتے لے کر جاتے ہیں یہاں سے روحیں قبض کر کے، یا اللہ کے حکموں کو پورا کر کے، سب کا اس کو علم ہے۔ مثلا جو ہے صبح کے فرشتے جب جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جو ہے ان سے پوچھتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ سب کو جانتے ہیں کہ میرا بندہ جو ہے، ہر شخص کے ساتھ جو فرشتے ہیں، دائیں والا اور بائیں والا، ان کی ڈیوٹیاں چینج ہوتی رہتی ہیں۔ وہ پچھلا رات اور اس کا وقت جو ہے وہ ڈیوٹی دے گا، جب صبح سویرے جاتے ہیں ڈیوٹی چھوڑ کر، تو اللہ ان سے پوچھتا ہے میرا بندہ کیا کرتا تھا۔
اگر وہ سویا تھا تو کہتے ہیں جی سویا ہوا تھا، اگر نماز پڑھ رہا تھا صبح کی تو کہتے ہیں نماز پڑھ، اگر قرآن پڑھ رہا تو کہتے ہیں قرآن پڑھ رہا، حالانکہ اللہ جانتا ہے۔ اسی طرح جو ہے جب ڈیوٹی چھوڑ کر جانے والوں کے سے بھی سوال کرتا ہے، پھر یہ ڈیوٹی پر آئے ہیں جو نئے صبح کے وقت جب وہ واپس جاتے ہیں رات کو صبح سے پہلے ڈیوٹی دے کر، ان سے بھی اللہ پوچھتا ہے، حالانکہ اللہ کو سب کچھ پتہ ہے۔ صرف اللہ تعالیٰ جو ہے فرشتوں کو گواہ بناتے ہیں کہ جو لوگ نماز پڑھ کر قرآن پڑھ کر مجھ سے جو ہے التجائیں کرتے ہیں، مغفرت مانگتے ہیں، بخشش مانگتے ہیں، فرشتوں گواہ رہو کہ میں نے ان کو معاف کر دیا۔ تو جانتا وہ ہر چیز کو ہے، حتیٰ کہ وہ سینوں کی چیزوں کو بھی، ہر جاندار کے سینوں میں جو کچھ بھی خیالات پیدا ہوتے ہیں وہ سب کو جانتا ہے۔ کوئی سانپ ہے، بچھو ہے، مکھی ہے، کوئی جراثیم ہے، سب کے بارے میں اس کو علم ہے، کیونکہ وہ خود اس کا ہر چیز کا خالق ہے۔ فرمایا وَهُوَ الرَّحِيمُ، اور وہ حقیقت میں بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے، الغفور، وہ حقیقت میں بہت بخشنے والا ہے۔ وَقَالَ الَّذِينَ، اور کہا ان لوگوں نے، کفروا، جنہوں نے انکار کیا، لا تأتینا، نہیں آئے گی ہمارے پاس، الساعۃ، و حقیقی قیامت۔ کافروں نے دعویٰ کیا کہ ہمارے لیے کوئی قیامت نہیں آئے گی، کیونکہ جب ہم قبر میں مٹی بن جائیں گے تو پھر کس طرح ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ کافر جو ہے وہ اس کا انکار کرتے ہیں دوبارہ اٹھنے کا۔ کل کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بلا کیوں نہیں، وہ قیامت آ کر رہے گی، کیوں نہیں آئے گی، ضرور آئے گی۔ وَرَبِّی، قسم ہے میرے رب کی، واو کے معنی یہاں پر قسم، وَرَبِّی، قسم ہے میرے رب کی، لَتَأْتِيَنَّ، البتہ وہ ضرور آئے گی۔ یہ نون ثقیلہ شد والا نون جو ہے یہ تاکید پیدا کرتا ہے بات کے اندر۔ لَتَأْتِيَنَّ، البتہ وہ ضرور آئے گی، کم، تمہارے پاس، عالم الغیب، جاننے والے تمام چھپی باتوں کی طرف سے، جو اللہ تمام چھپی باتوں کا جاننے والا ہے۔ قیامت بھی پوشیدہ ہے اور وہ آ کر رہے گی۔ کسی کے انکار کرنے سے ساری دنیا انکار کر دے تو قیامت رکے گی نہیں۔ لوگوں کے انکار سے قیامت جو ہے وہ اس کا آنا جو ہے رک نہیں جائے گا، وہ ضرور آئے گی۔ لا یعزب، نہیں چھپ سکتی، انہو، اس اللہ سے، مثقال، و برابر، ذرۃ، ایک ذرے کے، فی السماوات، بیچ آسمانوں کے، ولا فی الارض، اور نہ ہی بیچ زمینوں کے۔ کوئی ذرہ برابر بھی چیز جو ہے، عمل جو ہے، نیکی برائی، اللہ سے جو ہے زمین و آسمان میں جو بھی ہے ذرے کے برابر، وہ چھپ نہیں سکتی۔ ولا اصغر، اور نہ اس ذرے سے چھوٹی چیز، من ذالک، اس ذرے سے کوئی چھوٹی چیز بھی ہے تو وہ بھی اللہ کے لیے چھپ نہیں سکتی، اللہ اس کو دیکھ رہا ہے اور جانتا ہے۔ ولا اکبر، اور نہ کوئی بڑی بات، بڑی چیز اس ذرے سے چھپ سکتی ہے اللہ تعالیٰ سے، کوئی بڑی بات ذرے سے ہے تو وہ بھی نہیں چھپ سکتی، الا مگر، فی کتاب مبین، وہ بیچ کتاب روشن کے ہے، کھلی کے ہے۔ وہ کتاب کون سی ہے؟ کائنات کی سب سے بڑی کتاب، جس کے اندر تمام مخلوق کی ہسٹری جو ہے، زندگی جو ہے، اس کے بارے میں اللہ نے قلم کو حکم دیا تھا اور لکھوایا تھا اس سے۔ ہر ذرے سے چھوٹی مخلوق بھی، سب کی ہسٹری جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس لوح محفوظ جس کو کہتے ہیں، وہ 7واں آسمان کے اوپر ہے، سب سے بڑی کائنات کے بارے میں کتاب، اور اس کے اندر اللہ نے سب کچھ لکھ رکھا ہے، جو مخلوق پیدا کی ہے سب کے بارے میں۔
لیجزی تاکہ وہ بدلہ دے الذین ان لوگوں کو آمنوا جو ایمان لائے وعملوا الصالحات انہوں نے عمل کیے حقیقی نیک، وہ لوگوں کے ایمان والوں کے عملوں کو، ہر چھوٹے بڑے عمل کو، ہر چھوٹی بڑی نیکی کو وہ جانتا ہے، اور وہ اس کا جو بھی انہوں نے ایمان کے بعد نیک عمل کیے ہیں وہ ان کو بدلہ دے گا، قیامت کے دن معاوضہ دے گا، مزدوری دے گا، اجرت دے گا۔ اولئک یہ لوگ ایمان والے، لہم واسن کے مغفرت بخشش ہے، ورزق کریم اور رزق ہے عزت والا۔ یہ ایمان والے جو ہے بڑے عزت سے ان کو جنت کی نعمتیں عطا فرمائی جائیں گی، یعنی اللہ کے مہمان ہوں گے۔ والذین اور وہ لوگ سعوا جنہوں نے کوشش کی فی آیاتنا بیچ بارے ہماری آیتوں کے، حکموں کے، فیصلوں کے، نصیحتوں کے، معاجزین عاجز کرنے والے بن کر، جن لوگوں نے کائنات کے اندر زمین پر ہمارے آیات کو، ہمارے حکموں، فیصلوں، نصیحتوں کو عاجز کرنے کی، بے بس کرنے کی کوشش کی، ان کو روکنے کی کوشش کی، جس سے جو ہے یہ 72 فرقوں نے جو ہے اللہ کے آسمانی قرآن، یہ قرآن اللہ کے حکم، فیصلوں اور نصیحتوں کی کتاب ہے، جس سے 72 فرقوں نے اس قرآن کے آسمانی حکموں، نصیحتوں اور جو ہے فیصلوں کے خلاف کتابیں لکھ لی ہیں، فرقوں کی مذاہب کی کتابیں لکھ لی ہیں۔ وہ کیوں لکھی ہیں؟ اللہ کے آسمانی قرآن کے حکموں، فیصلوں اور نصیحتوں کو عاجز کرنے کے لیے، کمزور کرنے کے لیے، بے بس کرنے کے لیے، ان کا راستہ روکنے کے لیے۔ یہ جتنے بھی 72 فرقے ہیں بنائے گئے ہیں اللہ کے قرآن کے مقابلے میں، نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام کے فرقے کے مقابلے میں، نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام کا جو دین تھا وہ آسمانی دین تھا، اللہ کا قرآن تھا، اور اس کی آسمانی تفسیر تھی۔ 19واں پارہ پہلے رکوع میں اللہ تعالیٰ آسمانی تفسیر کا ذکر کرتے ہیں کہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے پاس حقیقی حق سچ جو ہے یعنی قرآن پاک لے کر آئے ہیں، وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا، اور ہم سب سے حسین، سب سے اچھی تفسیر لے کر آئے اس قرآن کی۔ نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام نے اس قرآن اور آسمانی تفسیر سے جو ہے علم حاصل کیا اور تربیت حاصل کی، اور جن لوگوں نے آسمانی تفسیر کو چھوڑ کر فرقوں کے بڑے جو ہے ان کی لکھی ہوئی من گھڑت تفسیریں جو ہے وہ ان کو اپنایا، وہ آسمانی دین کے مخالف ہیں، دشمن ہیں، مقابل ہیں اس کے۔ ضرورت ہی نہیں مولویوں کی تفسیریں لکھنے کی، جب آسمان والے کی تفسیر جو ہے نبی علیہ السلام کی زبان مبارک سے جاری ہوئی ہے تو اس کو آسمانی تفسیر کو جو ہے چھوڑ کر جو ہے کیا ضرورت ہے تفسیریں لکھنے کی؟ یہ صرف اللہ تعالیٰ کے آسمانی دین کی دشمنی ہے، اس کو عاجز کرنے کی کوشش ہے، بے بس اور کمزور کرنے کی کوشش ہے یہ اللہ کے آسمانی دین کو۔ فرمایا والذین سعوا، اور وہ لوگ جنہوں نے کوشش کی فی آیاتنا بیچ بارے ہماری آیتوں، نصیحتوں، حکموں، فیصلوں کے، جنہوں نے ہمارے آسمانی فیصلوں، حکم اور نصیحتوں کو معاجزین عاجز کرنے والے بن کر جو ہے کوشش کی کہ اللہ کے آسمانی حکموں، فیصلوں، نصیحتوں کو لاگو نہ ہونے دیا جائے۔ یہ جعلی علماء اور مفتی جو شیطانی جمہوریت کے ووٹوں سے اسمبلیوں میں ہیں یا حکمرانوں کی کرسیوں پر ہیں، یہ سارے جو ہے کافروں کے فتنے کو مسلط کر کے جو ہے یہ کوشش کر رہے ہیں اللہ کے آسمانی دین کو ناکام کرنے کی، جس دین کو نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام نے نافذ کیا تھا۔
اور ان کی اسلام آسمانی دین کے نافذ کرنے کی کوشش آج بھی عربوں کی ریاستوں میں آج بھی وہ دین جو ہے وہ زندہ ہے، وہ کوشش محنت نبی علیہ السلام صحابہ کرام کی آج بھی زندہ ہے۔ عربوں کی ریاستوں میں فلسطین ہے، ملک شام ہے، عراق ہے، یہ سعودی عرب اور اس کے ساتھ ملک کویت وغیرہ جتنی بھی ریاستیں ہیں، ان کے معاشرے میں آج بھی اسلام نافذ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے نافذ رکھا ہے۔ یہ اللہ کی چاہت ہے، اللہ کی منشا ہے کہ اس کے نبی کا دین جو ہے، اس کے نبی کے صحابہ کا جو دین ہے، جو انہوں نے محنت کی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ جو ہے قیامت تک زندہ رکھے اور دنیا کے لیے نمونے کے طور پر زندہ رکھے، تاکہ لوگ جو ہے نبی علیہ السلام صحابہ کرام کے نقش قدم پر چل کر جو ہے آسمانی دین کو نافذ کریں اپنے خطوں میں۔ اور اگر وہ آسمانی دین کے مقابلے میں شیطانی جمہوریت کافروں کے فتنے کو نافذ کرتے ہیں، تو وہ اللہ کے حق کے غاصب ہیں۔ اللہ کی زمین اور مخلوق پر اللہ کا حق ہے کہ اس کا آسمانی دین، اس کا حکم نافذ کیا جائے۔ جو کافروں کے فتنے کو نافذ مسلط کرتے ہیں، یہ اللہ کے حق کے غاصب ہیں، اللہ کے دین کے حق کے غاصب ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حق کے غاصب ہیں، اللہ کو ماننے والے اللہ کی مخلوق کے جو ہے یہ حق کے غاصب ہیں۔ انہوں نے اللہ کی مخلوق کو محروم کیا ہے آسمانی دین اور آئین کی برکتوں سے۔ اگر یہ اسلام کو نافذ کر لیتے ہیں تو اللہ کی زمین پر جو ہے امن و سلامتی ہوتی، امن ہوتا، عدل و انصاف ہوتا۔ انہوں نے کافروں کا فتنہ مسلط کیا، اور اس فتنے سے بے بہا فتنے جو ہے وہ مسلط ہیں اللہ کی مخلوق پر۔ تو فرمایا اولئک، یہ لوگ جو اللہ کے دین کے مقابلے میں اپنے مذاہب جو ہے گھڑ کر، ان کی کتابیں لکھ کر لوگوں کو جو ہے اللہ کے دین سے توڑ کر اپنے فرقوں کے جعلی دین جو ہیں، جعلی مذاہب جو ہیں ان کی طرف لگاتے ہیں، اولئک، یہ لوگ لہم، واسطے ان کے عذاب ہے، من رجز علیم، عذاب دردناک سے۔ رجز کے معنی عذاب۔ فرمایا جو لوگ اللہ کے آسمانی دین، اس کے آیات، نصیحتوں، حکموں، فیصلوں کو عاجز کرنے کے لیے، بے بس کرنے کے لیے، کمزور کرنے کے لیے، ناکام کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں، اپنے فرقوں کی، مذاہب کی کتابوں کے ذریعے لوگوں کو اللہ کی آسمانی کتاب نہیں پڑھاتے ہیں، وہ فرقوں کی کتابیں پڑھاتے ہیں، اللہ کے آسمانی دین کو عاجز، کمزور، بے بس کرنے کے لیے، یہ لوگ جو ہیں ان کے لیے عذاب ہے، دردناک عذاب سے۔ یہ فیصلہ کون دے رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے 72 فرقوں کے بارے میں فرمایا ہے، اللہ کے حکم سے فرمایا ہے۔ پیغمبر اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا، وہ جو کچھ کہتا ہے اللہ کے حکم پر کہتا ہے کہ یہ 72 فرقے جو ہے یہ جہنمی ہیں، اور ایک فرقہ جو نبی علیہ السلام کا فرقہ ہے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا فرقہ ہے، وہ جنتی ہے۔ جو نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام کے دین پر چلنے والے لوگ ہیں قیامت تک، وہ فرقہ جو ہے، ایک فرقہ جو ہے وہ جنتی ہے۔ جو اس آسمانی دین کو چھوڑ کر جو ہے فرقوں کے کتابوں اور مذاہب کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، ان کے بارے میں اللہ فیصلہ دے رہا ہے کہ اولئک لہم عذاب، یہ لوگ ہیں جن کے لیے عذاب ہے، من رجز علیم، عذاب دردناک سے۔ وَيَرَى الَّذِينَ، اور دیکھتے ہیں وہ لوگ، اوتوا العلم، جو دیے گئے ہیں خاص کتاب، خاص علم، جن کو اللہ کا آسمانی خاص علم دیا گیا ہے،
وہ اس علم آسمانی علم کی روشنی میں دیکھتے ہیں اللہ سے اس چیز کو انزلہ جو اتاری گئی ہے الیک طرف آپ کی، یعنی قرآن پاک، من رب کا آپ کے رب کی طرف سے۔ کیسے دیکھتے ہیں اس قرآن پاک کو، اس آسمانی دین کو؟ هو الحق کا، کہ وہی حقیقی سچ ہے۔ جن کو آسمانی دین کا خاص العلم، آسمانی دین کا خاص علم جن کو دیا گیا ہے، وہ آپ کی طرف اتاری جانے والی کتاب جو ہے اس کو اس علم کے ذریعے دیکھتے ہیں کہ یہی ہے هو الحق کو، وہی ہے الحق کو، حقیقی سچ۔ ظاہر ہے جنہوں نے قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھا ہے، اس کی سچائی کو اپنایا ہے، سمجھا ہے، قبول کیا ہے، تو وہ اس کی سچائی ہی کا جو ہے وہ اعلان کریں گے۔ اور جنہوں نے اس آسمانی حق جو ہے اس کے مقابلے میں لوگوں کی من گھڑت جو ہے کتابیں جو ہے مذاہب کی کتابیں لکھی ہیں، تو ان کو جو ہے آسمانی حق جو ہے اس کا تو ان کو پتہ ہی نہیں ہے۔ فرمایا وَيَهْدِي، اور وہ ہدایت دیتے ہیں الی صراط، طرف راستے، العزیز حقیقی زبردست اللہ تعالیٰ کے، الحمید حقیقی تعریفوں والے، جو خاص علم رکھتے ہیں، یعنی جس کو خاص علم دیا گیا ہے آسمانی دین کا العلم، وہ اس آسمان سے اترنے والے دین کو حقیقی سچ سمجھتے ہیں، اور وہ جو ہے اس سچ کی جو ہے لوگوں کو ہدایت دیتے ہیں۔ حقیقی العزیز، حقیقی زبردست اللہ تعالیٰ اور حقیقی تعریفوں والے اللہ کے راستے کی طرف۔ وہ اللہ جس کا جو زبردست ہے اپنی مخلوق پر، جو ساری تعریفوں کا مالک ہے، اس کے راستے کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں۔ وہ فرقوں کی طرف نہیں لوگوں کو بلاتے، فرقوں کی طرف جو ہے، فرقوں کی کتابوں کی طرف جو ہے وہ بلاتے ہیں جو فرقوں کی کتابیں پڑھتے ہیں، جو آسمانی کتاب کے مخالف ہیں، دشمن ہیں، نہ لوگوں کو پڑھنے دیتے ہیں نہ خود پڑھتے ہیں۔ ینہون عنہ و ینأون عنہ، نہ لوگوں کو قرآن سمجھ کر پڑھنے دیتے ہیں نہ خود قرآن سمجھ کر پڑھتے ہیں۔ یہ ہیں وہ بد نصیب، بدبخت، جو اللہ کے آسمانی دین کو عاجز کرنے کی، بے بس کرنے کی، ناکام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ فرمایا وقال الذین کفروا، اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے انکار کیا، حل کیا ندلکم، دلالت کریں ہم تمہاری، بتائیں ہم تم کو، دلالت کرنا ہوتا ہے رہنمائی کرنا، راستہ دکھانا۔ حل ندلکم، کیا بتائیں ہم تم کو، علی رجل، اوپر ایک آدمی کے، کافر ایک دوسرے کو کہتے کہ کیا ہم تمہیں ایک آدمی کے بارے میں بتائیں، دلالت کریں، اس کی خبر دیں، جو نبئکم، جو خبر دیتا ہے تم کو، اذا، جس وقت مزقتم، ریزہ ریزہ کر دیے جاؤ گے تم، کل ممزق، مکمل ریزہ ریزہ کر دیا جانا۔ کافر آپس میں کہتے کہ کیا ہم تمہیں ایسا آدمی بتائیں جو یہ خبریں ہمیں دیتا ہے کہ جب تم قبروں کے اندر تمہارے جسم جو ہے وہ ذرے بن جائیں گے مٹی کے، ریزہ ریزہ ہو جائیں گے مکمل طور پر، انکم، بے شک تم، لفی خلق، البتہ بیچ مخلوق جدید نئی کے ہوں گے۔ کافر جو انکاری ہیں آخرت کے دوبارہ زندہ ہونے کے، حساب و کتاب کے، وہ آپس میں کہتے ہیں کہ کیا ہم آپ کو ایسا بندہ جو ہے اس کی دلالت کریں، اس کے بارے میں بتائیں جو تم کو خبریں یہ دیتا ہے کہ جب ہم قبروں میں جو ہے ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے ہمارے جسم مکمل طور پر، تو تم جو ہے بیچ نئی مخلوق کے جو ہے پیدا کر لیے جاؤ گے، یعنی دوبارہ تمہیں جو ہے یہ جسم دے کر اللہ پیدا کر لیا جائے گا۔
پھر وہ کہتے ہیں افطرا، اصل میں ہے افطرا، کیا اس نے افطرا جھوٹ گھڑا ہے اللہ اوپر اللہ کے، کاذباً جھوٹ۔ وہ آپس میں کہتے ہیں کہ یہ ایسا جھوٹ ہے جو اس پیغمبر نے خود گھڑ لیا ہے اللہ کے خلاف۔ اللہ نے نہیں یہ کہا کہ تمہیں دوبارہ جو ہے جب تمہارے جسم مٹ جائیں گے مٹی میں قبروں میں تو تمہیں دوبارہ پیدا کیا جائے گا۔ وہ کہتے ہیں یہ اللہ نے نہیں کہا، یہ اس نے خود ہی جھوٹ گھڑ لیا ہے۔ افطرا، کیا اس نے جھوٹ گھڑ لیا ہے اللہ خلاف اللہ کے، کاذباً جھوٹ، ام یا بہی، ساتھ اس شخص کے جنت جنون ہے، دیوانگی ہے، پاگل پن ہے۔ کہتے ہیں دو باتیں ہیں، یا تو اس نے خود جو ہے اللہ کے مقابلے میں یہ جھوٹ کر لیا ہے کہ تمہیں جب قبروں میں ذرہ ذرہ ہو جاؤ گے تو دوبارہ جسم دے کر نکال دیا جائے گا، یا پھر یہ شخص جو ہے یہ دیوانہ ہے، پاگل ہے، یہ پاگلوں والی باتیں کرتا ہے۔ یہ کافر جو ہے نبی علیہ السلام کے بارے میں کہتے۔ اللہ پھر جواب میں فرماتے ہیں بل الذین، بلکہ وہ لوگ لا یؤمنون جو نہیں ایمان لاتے، بالآخرت، ساتھ حقیقی پیچھے آنے والی زندگی کے، فی العذاب، بیچ خاص عذاب کے ہیں، والضلال، اور بیچ خاص حقیقی گمراہی کے ہیں، البعید، دور کی کے۔ یہ جو اللہ کی باتوں پر، اللہ کی توحید پر، اللہ کی قیامت پر ایمان سے انکاری ہیں، نہیں مانتے ہیں، یہ کافر ہیں، اور اپنے کفر کی وجہ سے یہ خاص عذاب اور حقیقی دور کی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ ان کے لیے دنیا بھی عذاب ہے، کافروں کو کوئی سکون نہیں ہے۔ یہ جو کچھ ظلم کر رہے ہیں مسلمانوں کی وجہ سے، مسلمانوں پر، یہ کوئی سکون کی بات نہیں ہے۔ ان کو دنیا میں اپنی چتراہٹ، اپنی بدماشی کے خاتمے کا خطرہ ہے مسلمانوں سے۔ جس طرح یہ 72 فرقے جو ہے کتاب و سنت کے ماننے والا جو فرقہ ہے، سارے کے سارے اس فرقے کے جو ہے وہ دشمن ہیں۔ جو قرآن و سنت کی بات کرے گا وہ ان 72 فرقوں جو ہے اس کو جو ہے اپنا دشمن مانتے ہیں۔ کیوں؟ ان کو پتہ ہے کہ اگر لوگوں کو یہ قرآن اور حدیث سنائے گا تو پھر ہمارے جو ہے یہ من گھڑت مذاہب جو ہیں یہ تو مٹ جائیں گے، لوگ تو ان کو چھوڑ دیں گے۔ یہ فرقوں کو جو ہے بے سکونی ہے اس بات کی کہ اگر انہوں نے ترجمہ پڑھ لیا قرآن پاک کا تو یہ ہم سے دور ہو جائیں گے، پھر ہماری جماعت سے نکل جائیں گے یہ۔ اسی طرح کافروں کو بے سکونی یہ لگی ہوئی ہے کہ اگر یہ حق والے جو مسلمان ہیں، جہاد کرنے والے ہیں، اگر یہ طاقت میں آ گئے تو یہ جہاد کے ذریعے ہمیں ملیا میٹ کر دیں گے۔ یہ ذہنی عذاب میں مبتلا ہیں۔ یہ افغانستان والوں کو کیا قصور تھا؟ انہوں نے اسلام نافذ کر دیا تھا، جہاد کے قائل تھے۔ امریکہ بدماش اپنے 48 بدماشوں کو لے کر جو ہے ان پر چڑھ دوڑا، 20 سال تک جدید اسلحہ چلایا۔ کیا تکلیف تھی، خطرہ تھا کہ اگر اسلام پھیل گیا دوسرے خطوں میں اور مجاہدین پیدا کر دیے اسلام نے تو پھر ہماری خیر نہیں، ہماری بدماشی ختم ہو جائے گی، ہماری چدراہٹ ختم ہو جائے گی، ہماری من مرضیاں ختم ہو جائیں گی۔ یہ ذہنی عذاب میں مبتلا ہیں اور بڑی دور کی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ نے جو ہے وہاں کچھ نہیں بگاڑنے دیا افغانیوں کا۔ 49 بدماش جدید اسلحے سے 20 سال تک اسلحہ چلاتے رہے، اللہ نے ان کی حفاظت کی، یہ کچھ نہیں بگاڑ سکے، ناکام واپس لوٹے ہیں، کچھ نہیں ملا ان کو۔ جسے غزوہ احزاب میں اللہ فرماتے ہیں کہ وہ بغیر کسی
کامیابی کے جو تمام جو گروہ جو تھے، تمام قبائل جو تھے، بغیر کسی کامیابی کے واپس لوٹے، ان کو کچھ نہیں ملا۔ مدینہ کا گھیراؤ کیا ہوتا جزیرۃ العرب کے تمام کافر قبائل نے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ انہوں کو کوئی جو ہے جو کامیابی حاصل نہیں ہوئی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے آندھی، تیز آندھی چلا کر ان سب کو دوڑا دیا۔ ان کو جو ہے یہی ہے ذہنی عذاب ہے ان کو کہ اگر مسلمان جو ہے ان کو چھوڑ دیا اپنی غلامی سے تو یہ پھر جو ہے بڑے جابر قسم کے مجاہد بن کر جو ہے یہ ہمارے علاقوں کو جو ہے یہ ہم سے چھین لیں گے۔ فرعون یہی کہتا رہا ہے نا اپنے سرداروں کو کہ یہ دونوں بھائی جو ہے موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، یہ اپنے جادو کے ذریعے ہمارے جو ہے ملک پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ یہ ہے وہ ذہنی عذاب جو ہے یہ کافر ملکوں کو ہے اس وقت بھی، کہ اگر مسلمان جو ہے ان کے اندر قوت اور طاقت آ گئی، جہاد کرنے کے قابل ہو گئے، تو یہ ہمیں زندہ نہیں چھوڑیں گے، ہماری کرتوتوں کی، ہمارے ظلموں کی ہمیں سزا دیں گے، پھر ہمارا زندہ رہنا جو ہے ناممکن ہے۔ اللہ فرماتے ہیں افلم یرو، کیا نہیں دیکھا انہوں نے، الی ما طرف اس کی جو بین ایدیہم درمیان ان کے ہاتھوں کے، یعنی ان کے آگے ہے، وما خلفہم اور جو ان کے پیچھے ہے، من السماء آسمان سے، والارض زمین سے، کیا انہوں نے زمین و آسمان کا وہ حصہ جو ان کے آگے ہے اور وہ حصہ جو زمین و آسمان کا ان کے پیچھے ہے، کیا انہوں نے اس پر کبھی نظر نہیں کی، دیکھا نہیں اس کو؟ ان نشاء، اگر ہم چاہیں، نخسف، ہم دھنسا دیں، بہم، ساتھ ان کے، الارض، زمین کو۔ یہ کافر جو ہے کیا یہ دیکھتے نہیں ہے کہ ہماری وسیع زمین جو ان کے سامنے ہے اور ان کے پیچھے ہے، اگر ہم چاہیں تو قارون کی طرح، جو بنی اسرائیل کا مالدار آدمی فرعونیوں کے ساتھ ملا تھا، کافروں کے ساتھ ملا ہوا تھا، جس طرح ہم نے اس کو، اس کے خزانوں، اس کی عمارتوں سمیت ہم نے اس کو زمین میں غرق کر دیا، کیا ہم ان پر جو ہے یہ ایکشن نہیں لے سکتے؟ بھلا ہم ان کو غرق کر سکتے ہیں۔ ان نشاء، اگر ہم چاہیں، نخسف، ہم دھنسا دیں، بہم، ساتھ ان کے، الارض، زمین کو، اور نسقط، یا ہم گرا دیں، ساقط کے معنی ہوتا ہے گرانا، اسقاط حمل کا گرا دینا، اور یہ اردو میں اس لفظ استعمال، اور نسقط، یا ہم گرا دیں، علیہم، اوپر ان کے، کسفن، کوئی ٹکڑا، من السماء، آسمان سے۔ ہم اس بات پر قدرت رکھتے ہیں، طاقت رکھتے ہیں کہ اب ان کافروں کو جو ہمارے اور ہمارے دین کے اور ہمارے ماننے والے پیغمبروں اور ایمان والوں کے دشمن ہیں، ہم چاہیں تو زمین پھاڑ کر ان کو جو ہے زمین میں غرق کر دیں، یا ان پر آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا کر ان کو ریزہ ریزہ کر دیں، ہم یہ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ ان فی ذالک، بے شک بیچ اس بات کے، لآیۃ، البتہ نصیحت ہے، نشانی ہے اللہ کی طاقت اور قوتوں کی، لکل عبد، واسطے ہر بندے، منیب، رجوع کرنے والے کے، جو سب کو چھوڑ کر، کافروں کو، بتوں کو، شرک کو چھوڑ کر اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اس کے لیے ان واقعات میں بہت بڑی نصیحت ہے۔ یعنی ایمان والوں کے لیے ان قوموں کی تباہی، فرعونیوں کی تباہی، دیگر جو ہے کافروں کی تباہی کے واقعات میں بہت بڑی نصیحت ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا، اور البتہ تاکہ دیے ہم نے داؤد علیہ السلام کو، منا، اپنی طرف سے، فضلاً، فضیلت، ہم نے اپنے پیغمبر داؤد علیہ السلام کو فضیلت عطا فرمائی انسانوں پر، کیونکہ وہ اللہ کے پیغمبر ہیں۔ اللہ کا پیغمبر سب سے زیادہ فضیلت والا ہوتا ہے۔ یا جبالو، ہم نے کہا پہاڑوں سے، یا جبالو، اے پہاڑوں، اوے بھی جھک جاؤ،
اوے بھی جھک جاؤ معاہو ساتھ اس داؤد علیہ السلام کے وطیرا، اور ہم نے جھکا دیا، تابع بنا دیا پرندوں کو بھی۔ کس بات پر تابع کیا؟ کہ داؤد علیہ السلام کی آواز بڑی پیاری تھی، بڑی سریلی تھی۔ جو حافظ ہیں، قاری حضرات ہیں، وہ جانتے ہیں لحن داؤدی یعنی وہ میٹھی آواز، جس میٹھی آواز سے داؤد علیہ السلام جو ہے اپنی کتاب پڑھا کرتے تھے، تلاوت کیا کرتے تھے، زبور جو ہے۔ اور جب وہ بلند آواز سے پڑھتے تھے تو ان کی آواز میں اتنی مٹھاس تھی کہ پہاڑ جو ہے وہ بھی جھوم جاتے تھے، درخت بھی جھوم جاتے تھے۔ اللہ نے پہاڑوں کو حکم دیا، پرندوں کو حکم دیا کہ جب میرا بندہ داؤد علیہ السلام میری کتاب زبور کی تلاوت کرے تو وہ آواز اتنی پیاری ہے کہ تم بھی اس کے ساتھ آواز ملا کر زبور کی تلاوت کی، تم بھی اس کے ساتھ آواز ملایا کرو، کیونکہ اللہ کو داؤد علیہ السلام کی آواز جو تھی بہت پیاری تھی، بہت مزیدار تھی وہ آواز ان کی۔ اللہ کی دین ہے، جس کو چاہے دے دے۔ فرمایا یا جبالو، اے پہاڑوں، اوے بھی جھک جاؤ، معاہو ساتھ اس کے، اوے بھی جھک جاؤ، معاہو ساتھ اس داؤد علیہ السلام کے، وطیرا، اور پرندوں کو بھی ہم نے جو ہے تابع کر دیا، وَأَلَنَّا، اور ہم نے نرم کر دیا، لین کے معنی نرمی، وَأَلَنَّا، اور نرم کر دیا ہم نے لہو واسس داؤد علیہ السلام کے الحدیدہ، تمام لوہے کو۔ لوہے کو سب رپیٹ کر دیں، ٹائم تھوڑا ہے تو رپیٹ کر دیں، تو وہ اگلا پڑا ہے۔ ٹائم تھوڑا ہے، چلو ٹھیک ہے جی، یہاں 10 نمبر آیت تک رکھ دیتا ہوں، ٹھیک ہے جی، آپ کا مسئلہ۔ جی جزاک اللہ، رپیٹ کر دیں۔ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، اور نرم کر دیا ہم نے واسطے اس داؤد علیہ السلام کے الحدیدہ، تمام لوہے کو۔ وہ لوہے کے زرے بنانے کے لیے، لوہے کے لباس بنانے کے لیے، جنگ میں جو استعمال ہوتے ہیں ان کو بنانے کے لیے لوہے کو دونوں ہاتھوں سے توڑ کر، اور پھر جو ہے ان کو جو ہے آپس میں اللہ نے جو ہے اگلی آیتوں میں آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے چشمہ جاری کر دیا گندک کا، تو وہ پھر جب پگھلیا ہو جو تانبا یا گندک جو ہے وہ ان کے ذریعے وہ جوڑ جو تھے وہ لگاتے تھے، اور اس طرح وہ لوہے کے لباس بناتے تھے جنگ کے لیے۔ ٹھیک ہے جی، یہاں تک ختم کر دیں۔ لو جی دوبارہ پڑھ دوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد، تمام حقیقی تعریفیں للہ، واسطے اللہ تعالیٰ کے ہیں، الذی، وہ ذات، لہو، واسطے جس کے ہے، ما فی السماوات، جو کچھ مخلوق بھی تمام آسمانوں کے ہے، وما فی الارض، جو مخلوق بھی تمام زمینوں کے ہے، وَلَہُ، اور واسطے اللہ ہی کے، الحمد، تمام حقیقی تعریفیں ہیں، فی الآخرۃ، بیچ حقیقی پیچھے آنے والی زندگی کے، وَهُوَ الْحَکِیمُ، اور وہ اللہ حقیقت میں بہت زیادہ دانائی والا ہے، سمجھ بوجھ والا ہے، عقل و شعور والا ہے، الخبیر، و حقیقت میں بہت زیادہ خبر رکھنے والا ہے۔ یعلم، وہ اللہ جانتا ہے، ما یلج، جو داخل ہوتا ہے، لج، اس لفظ سے لفظ لج، جس کے ساتھ بالٹی یا ڈول باندھ کر ہم اس کو کنویں میں داخل کرتے ہیں پانی کے لیے، تو اس کو جو رسہ جو ہوتا ہے اس کو لج کہتے ہیں، ڈول جس سے باندھا ہوتا ہے۔ تو یعلم، وہ اللہ جانتا ہے، ما یلج، جو داخل ہوتا ہے، فی الارض، بھی زمین کے، وما یخرج، جو نکلتا ہے، منہا، اس زمین میں سے پیدا ہوتا ہے، وما ینزل، جو اترتا ہے، من السماء، آسمان سے، وما یعرج، جو چڑھتا ہے، بلند ہوتا ہے، فیہا، بیچ اس آسمان کے، وَهُوَ، اور وہ اللہ الرحیم، و حقیقت میں بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے، الغفور، و حقیقت میں بہت زیادہ بخشنے والا ہے۔ وقال الذین کفروا، اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے انکار کیا، لا تاتینا، نہیں آئے گی ہمارے پاس، الساعۃ، و حقیقی قیامت، کل، کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بلا، کیوں نہیں آئے گی، کیوں نہیں آئے گی قیامت؟
تمہارے کہنے سے قیامت رک نہیں جائے گی، اس کو اللہ جو ہے قائم کرے گا، تم اس کو روک نہیں سکتے۔ فرمایا کل کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بلا کیوں نہیں، قیامت کیوں نہیں آئے گی، وربی قسم ہے میرے رب کی، لتاتینکم، البتہ وہ ضرور آئے گی تمہارے پاس، عالم الغیب، جاننے والے تمام چھپی باتوں کی طرف سے، لا یعزب، نہیں چھپ سکتی، ان ہو اس اللہ سے، مثقال و برابر ذرۃ، ایک ذرے کے، کوئی نیکی کوئی بات جو ایک ذرے کے برابر ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ سے چھپ نہیں سکتی، فی السماوات، بیچ آسمانوں کے، ولا فی الارض، نہ بیچ زمینوں کے، ولا اصغر، اور نہ زیادہ چھوٹی چیز اس ذرے سے، من ذالک، اس ذرے سے، کوئی ذرے سے چھوٹی چیز بھی اگر کوئی ہے تو وہ بھی نہیں چھپ سکتی اللہ تعالیٰ سے، ولا اکبر، اور نہ کوئی اس سے ذرے سے بڑی چیز جو ہے وہ چھپ سکتی ہے، الا فی کتاب مبین، مگر وہ بیچ کتاب روشن کے درج ہے، لیجزی الذین، تاکہ بدلہ دے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو، آمنوا، جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، انہوں نے عمل کیے حقیقی نیک عمل، اولئک، یہ لوگ، لہم واسع، کے مغفرت، بخشش ہے، ورزق کریم، اور رزق ہے عزت والا، والذین، اور وہ لوگ، سعوا، جو کوشش کرتے ہیں، فی آیاتنا، بیچ بارے ہماری آیتوں، نصیحتوں، حکموں، فیصلوں کے، معاجزین، عاجز کرنے والے بن کر، جو یہ عزم اور ارادہ رکھتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے دین کو نہیں دنیا میں پھیلنے دینا، ہم نے اپنا فرقہ جو ہے اس کی کتابیں پھیلانی ہیں، اولئک، یہ لوگ، لہم واسع، کے عذاب ہے، من رجز، عذاب سے، علیم، دردناک، ان کے لیے دردناک عذاب سے عذاب اللہ نے تیار کر رکھا ہے، جو اللہ کے آسمانی دین کو عاجز، بے بس کرنے، کمزور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے، وَيَرَى الَّذِينَ، اور دیکھتے ہیں وہ لوگ، اوتوا العلم، جو دیے گئے خاص علم، یعنی آسمانی کتاب کا علم، الذی، اس چیز کو دیکھتے ہیں، انزلہ، جو اتاری گئی ہے، الیک، طرف آپ کی، من ربک، آپ کے رب کی طرف سے، یعنی یہ جو قرآن پاک، اس کو دیکھتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں، هو الحق، کہ وہی ہے حقیقی سچ، جن کے پاس خاص علم ہے آسمانی دین کا، کتابوں کا علم ہے، وہ اس اللہ کے قرآن کو جو اتارا گیا ہے آپ کی طرف، اس کو سمجھتے ہیں کہ یہی حق ہے، اس کے علاوہ کوئی کتاب، کسی فرقے کا کوئی مذہب، کوئی کتاب حق نہیں ہے، وَيَهْدِي، اور وہ ہدایت دیتے ہیں، اِلَىٰ صِرَاطٍ، طرف راستے، العزیز، حقیقی زبردست کے، الحمید، حقیقی تعریفوں والے کے، اللہ رب العزت جو ہے جو اپنی کائنات پر غالب ہے، عزیز، غالب ہے، زبردست ہے، اور تعریفوں والا ہے، اس کے راستے کی طرف جو ہے وہ یہ علم والے لوگ جو ہیں وہ دعوت دیتے ہیں، لوگوں کو بلاتے ہیں، ان کو فرقوں کی کتابوں کی طرف نہیں بلاتے، بلکہ ان کو اللہ کے قرآن کی طرف بلاتے ہیں، وقال الذین کفروا، اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے انکار کیا، هل ندلکم، کیا ہم دلالت کریں، رہنمائی کریں تمہاری، دلہ کے معنی ہوتا ہے رہنمائی کرنے والا، دلال کے معنی بھی رہنمائی کرنے والا، اور ظالموں نے اس لفظ کو جو ہے بری جگہ استعمال کر لیا، اس کو گالی بنا لیا، دلہ بنا دیا، جو شاہی محلے میں جو دھندا ہوتا ہے عورتوں کا برا، ان عورتوں تک لے جانے والے کو، گلی میں سے لے جانے والے کو جو ہے وہ دلہ کہتے ہیں، یعنی اس القرآن کے لفظ کو برے کاموں میں لگا دیا، یہ ہے ہماری تعلیم، کہ ہم نے قرآن کے پاکیزہ لفظ کو جو ہے وہاں جڑ دیا، بے حیائی کی دلالت کرنے والوں کے لیے، جو پھرتے ہیں گلی میں کہ جی سامان چاہیے، کچھ چاہیے، مال چاہیے، ان کو دلہ کہتے ہیں، اور یہ گالی ہے، ہمارے کیا کہنے جی، جب ہم نے قرآن نہیں پڑھا تو جو مرضی بولتے جائیں، کون پوچھنے والا ہے؟ تو فرمایا کہ کافر کہتے ہیں کہ هل ندلکم، کیا ہم دلالت کریں تمہاری، رہنمائی کریں تمہاری، علی رجل، اوپر ایک آدمی کے، ینبئکم، جو خبر دیتا ہے تم کو، اذا مزقتم، جب تم ریزہ ریزہ کر دیے جاؤ گے، کل ممزق، مکمل طور پر ریزہ ریزہ کر دیا جانا، انکم،
کہ بے شک تم لفی خلق جدید، البتہ بیچ مخلوق نئی کے ہوگے۔ کافر کہتے ہیں یہاں آؤ ہمیں تمہیں ایسا بندہ بتائیں جو کہتا ہے جب کافر میں جو تمہارے جسم قبروں میں ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو تمہیں نئے جسم دے کر جو ہے نکالا جائے گا۔ افترا اصل میں ہے افترا، کیا اس نے جھوٹ گڑھا ہے اللہ خلاف اللہ کے کذباً، یہ جھوٹ، ام بہی جنت، یا ساتھ اس کے کوئی جنون ہے، دیوانگی ہے، پاگل پن ہے۔ وہ کہتے ہیں یا تو اس نے یہ باتیں جو ہے خود گڑھی ہیں کہ قبروں سے دوبارہ زندہ کر کے اٹھا لیا جائے گا، یا پھر یہ بندہ پاگل ہے اور پاگلوں کی باتیں کرتا ہے، نعوذ باللہ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ بل الذین، بلکہ وہ لوگ لا یؤمنون جو نہیں ایمان لاتے، بالآخرت ساتھ حقیقی پیچھے آنے والی زندگی کے، فی العذاب بیچ خاص عذاب کے ہیں، یہ ذہنی طور پر جو ہے بہت جو ہے یہ عذاب میں مبتلا ہے، ڈرتے ہیں ایمان والوں سے، والضلال، اور بیچ خاص گمراہی کے ہیں، البعید حقیقی دور کی گئے، یہ بڑی وسیع جو ہے گمراہی میں جو ہے پڑے ہوئے ہیں۔ افلم یرو، کیا نہیں انہوں نے دیکھا، الی ما ترحس کی جو بین ایدیہم درمیان ان کے ہے، وما خلفہم، جو ان کے جو پیچھے ان کے ہے، من السماء آسمان سے، والارض زمین سے، کیا انہوں نے اپنے آگے اور اپنے پیچھے وسیع آسمان اور وسیع زمین نہیں دیکھی؟ ان نشاء، اگر ہم چاہیں، نقص ہم دھسا دیں، غرق کر دیں، بہم ساتھ ان کے، دھسا دیں، پھاڑ دیں، اگر چاہیں ہم نخسف ہم پھاڑ دیں یا دھسا دیں، بہم ساتھ ان کے، الارض زمین کو پھاڑ کر جو ہے سب کچھ نیچے جو ہے ہم غرق کر دیں، اور نسکت، یا ہم گرا دیں علیہم اوپر ان کے، کسفن کوئی ٹکڑا، من السماء آسمان سے، ان فی ذالک، بے شک بیچ اس بات کے، لآیۃ، البتہ نشانی ہے اللہ کی قدرتوں کی، نصیحت ہے، لکل عبد منیب، واسے ہر بندے رجوع کرنے والے کے، جو اللہ کی طرف، اللہ کے قرآن کی طرف، اللہ کے دین کی طرف رجوع کرتا ہے، اس کے لیے جو ہے اللہ کے اس طاقت اور قوت میں بہت بڑی نصیحت ہے کہ جس طرح اس نے قارون کو جو ہے غرق کر دیا تھا زمین میں، اس کے خزانوں اور اس کے مکانوں اور اس کی ذات سمیت، اللہ تعالیٰ اب بھی چاہے جس کو چاہے جو ہے زمین پھاڑ کر اس میں غرق کر سکتا ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ، اور البتہ کہ دی ہم نے داؤد علیہ السلام کو، منا اپنی طرف سے، فضیلت، مہربانی، یا جبالو، اللہ نے فرمایا ہے پہاڑوں، اوے بھی جھک جاؤ، ماہو ساتھ اس داؤد علیہ السلام کے، والطیرہ، اور ہم نے تابع کر دیا تمام پرندوں کو، ہم نے پہاڑوں کو حکم دیا کہ داؤد علیہ السلام کے ساتھ مل کر تم بھی ان کی کتاب جو ہے، زبور جو ہے، اس کو بلند آواز سے پڑھا کرو، ان کی آواز میں آواز ملا کر پڑھا کرو، کیونکہ ان کی آواز بڑی سریلی تھی، اور ہم نے الطیرہ، پرندوں کو بھی تابع کر دیا، حکم دے دیا کہ تم بھی جو ہے داؤد علیہ السلام کی تلاوت کے ساتھ آواز ملا کر تلاوت کیا کرو۔ وہ آواز اتنی اللہ کو پیاری تھی کہ پہاڑوں کو بھی حکم دے دیا کہ اسی داؤد علیہ السلام کی آواز کے ساتھ تم بھی جو ہے زبور کی تلاوت کرو، اور پرندوں کو بھی حکم دے دیا کہ داؤد علیہ السلام کی آواز کے ساتھ آواز ملا کر تم بھی جو ہے زبور، ان کی کتاب کی تلاوت کیا کرو۔ وَأَلَنَّا، اور ہم نے نرم کر دیا، لہو واسطے داؤد علیہ السلام کے، الحدیدہ، تمام لوہے کو، وہ ہاتھوں سے توڑ کر لوہوں کے ٹکڑے جو ہے ان سے جو ہے وہ، اور اس کو جو ہے دونوں ہاتھوں سے چوڑا کر کے، جس طرح بھی کرتے ان کے ہاتھوں میں اللہ نے اتنی طاقت رکھ دی کہ لوہے کو جس طرح بھی توڑ کر وہ چوڑا کر کے یا جس طرح بھی شیپ دینا چاہتے وہ دے سکتے تھے، اور جس انسان جنگ میں جو ہے لوہے کے لباس جو ہے وہ تیار کیا کرتے تھے جہاد کے لیے۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔